آج کل ہمارے پاکستان میں آدھے سے زیادہ ڈاکٹر حکیم بنے ہوئے ہیں۔ میرا سوال ڈاکٹر حضرات سے ہے، آپ کی MBBS کی ڈگری میں ایسا کون سا نصاب ہے جس میں آپ کو جڑی بوٹیوں کے حوالے سے مکمل رہنمائی دی جاتی ہے؟ آج کل سوشل میڈیا اٹھائیں، آپ کو دیسی نسخوں کا ایک سیلاب نظر آئے گا۔ اس سیلاب میں آپ کو بہت سے ڈاکٹر نظر آئیں گے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کوالیفائڈ ہیں، جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، اور کچھ ڈاکٹرز نے اپنے ہربل برانڈز بنائے ہوئے ہیں۔ مگر ڈاکٹرز مریضوں کو کیا کہیں گے؟ دیسی دوائی نہیں کھانی، حکیم کی دوائی نہیں کھانی، آپ کے گردے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ گردوں کی سب سے زیادہ تباہی ڈاکٹر نے کی ہے پین کلر کھلا کھلا کے، دوسرے اسٹیرائڈ کھلا کھلا کے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا نقصان صرف مریض کو نہیں ہوتا، بلکہ علم طب اور حکمت کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ ہربل فزیشین 4 سال طب پڑھتا ہے، اسے جڑی بوٹی کے متعلق، انسان کے مزاج کے متعلق، جڑی بوٹیوں کے مزاج کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، کس جڑی بوٹی کے کیا فوائد ہیں، کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے، اور اس کے سمی اثرات کیا ہیں، اور ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ مگر ڈاکٹر تو ان سب چیزوں سے ناواقف ہے۔ جب ایک ڈاکٹر آپ کو یا کوئی بھی غیر مستند بندہ، انسان جو سوشل میڈیا پر بغیر تربیت کے دیسی نسخے کے بارے میں بتاتا ہے، تو حکمت کے نام پر غلط علاج کرتا ہے، ایسے میں شعبہ طب جو ایک انبیاء کی میراث ہے بدنام ہوتا ہے۔ دیکھیں، میری اپنی کونسل سے بھی گزارش ہے، حکیم احمد سلیمی صاحب سے بھی گزارش ہے، نیشنل کونسل فار طب سے گزارش ہے کہ جو کوالیفائڈ لوگ حکمت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے بھی لائسنس منسوخ کرنے چاہیے۔ دیکھیں، ایسے چند لوگوں کی غلط پریکٹس کی وجہ سے پورے جو علم ہے، پورا جو شعبہ ہے، تمام مستند جو حکیم ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ دیکھیں، بہتر یہ ہے ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں بات کریں، اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیں، اپنی دوائیوں کے فوائد بتائیں، ایلوپیتھی کے فوائد بتائیں، اور جو حکیم ہے وہ اپنی فیلڈ میں بات کریں۔ کسی ڈاکٹر کو حکیم بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی حکیم کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، دونوں کو اپنے علم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مریض کو شہرت نہیں، مریض کو صحیح رہنمائی دیں۔